ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے درمیان اعلان فرمایا اور کہا کہ جا کر اعلان کرو آج میں 1/3 قرآن پڑھنے والا ہوں اور قرآن سنانا چاہتا ہوں، لوگوں کو جمع کرو۔ سارے صحابہ جمع ہوئے مسجد نبوی میں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورۃ الاخلاص پڑھ کر ختم کر دیا۔ اب خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام کے درمیان باتیں ہونے لگیں کہ آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 1/3 حصہ قرآن کا پڑھوں گا، لیکن سورۃ الاخلاص پڑھ کر خاموش ہو گئے۔ جب آپ سے پوچھنے پر فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سورۃ الاخلاص پورے قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، الحمدللہ اب تک سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تفسیر ہم نے سنی۔ آج کے اس باضابطہ تفسیری پروگرام میں انشاءاللہ تعالی العزیز سورۃ الاخلاص کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر مکمل طریقے سے عمل کرنے والا بنائیں۔ سورۃ الاخلاص کی سب سے پہلے اس کا ترجمہ سنیں کہ ترجمہ کیا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی ہم سنیں گے۔ اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ تو اس نے کسی کو جنا، ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سی سورت کا اختصار کے ساتھ ترجمہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا سمندر سمویا ہے۔ یہ توحید کا سمندر ہے۔ اس سورت کی بڑی فضیلتیں احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سورت کے تعلق سے کئی جگہوں پر بے شمار فضیلتوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لشکر کو تشکیل دے کر کسی سفر پر روانہ کیا۔ جب وہ لشکر سفر سے واپس آیا تو لوگوں نے ایک صحابی کے تعلق سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سفر پہ جو ہمارے امام تھے وہ امام اپنی ہر نماز میں سورہ اخلاص کو پڑھا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی ایک رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور سورت نہیں پڑھتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان صحابی کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ ایسا کیوں کرتے تھے کہ آپ ہر نماز میں کسی نہ کسی ایک رکعت میں سورہ اخلاص کو ضرور پڑھتے ہیں؟ وہ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے بہت زیادہ محبت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جنت واجب ہو گئی تم پر۔ صرف اس سورت سے محبت کرنے کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کا پروانہ سنایا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مسجد قباء میں ایک صاحب کو امام مقرر کیا۔ ان کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے تھے، پھر سورہ اخلاص کے بعد پھر کوئی اور دوسری سورت ملایا کرتے تھے۔ ان کا یہ طریقہ تھا، پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورہ اخلاص پڑھتے، اس کے بعد قرآن میں سے کوئی سورت پڑھتے۔ اس طریقے سے وہ پوری ہر رکعت میں وہ کیا کرتے تھے۔ وہ امام تھے مسجد قباء کے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا اور ان سے کہا کہ آپ اس طرح نہ کریں، یا تو آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور دوسری سورت نہ پڑھیں، اور ہمیشہ آپ یہ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اگر آپ کو میری امامت پسند ہے تو میں رہتا ہوں، ورنہ میں آج ہی استعفیٰ دے کر میں جاتا ہوں۔ لیکن تھے بہت بڑے قاری، اچھے پڑھنے والے لوگ، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ اب جب ایسا امام ہو تو لوگ جلدی چھوڑتے بھی نہیں۔ بالآخر یہ شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ شکایت کی گئی کہ ہمارے امام اس طریقے سے پڑھا کرتے ہیں اور وہ سورۃ الاخلاص ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ ان کو بلایا گیا، ان سے پوچھا۔ ان کے پوچھنے پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے بہت زیادہ محبت ہے، مجھے رہا نہیں جاتا اس سورت کو پڑھے بغیر، اس لیے میں ہمیشہ اس سورت کو پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بھی جنت کی بشارت سنائی اور ان کو بھی کہا کہ آپ پر بھی جنت واجب ہوگی، آپ جنت کے حقدار ہیں۔ تو یہ سورۃ الاخلاص کی فضیلتیں ہیں۔ جو شخص سورۃ الاخلاص کو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جنت کا پروانہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جنت کا پیغام ہے۔ یہ سورت ہی ایسی ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے درمیان اعلان فرمایا اور کہا کہ جا کر اعلان کرو، آج میں 1/3 قرآن پڑھنے والا ہوں اور قرآن سنانا چاہتا ہوں، لوگوں کو جمع کرو۔ سارے صحابہ جمع ہوئے مسجد نبوی میں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورۃ الاخلاص پڑھ کر ختم کر دیا۔ اب خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام کے درمیان باتیں ہونے لگیں کہ آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 1/3 حصہ قرآن کا پڑھوں گا، لیکن سورۃ الاخلاص پڑھ کر خاموش ہو گئے۔ جب آپ سے پوچھنے پر فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں، سورۃ الاخلاص پورے قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو 3 حصے میں بانٹا اور 1 حصہ سورۃ الاخلاص میں سمو دیا ہے۔ اور اسی طرح سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الاخلاص کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، صبح اور شام جس کو پڑھنے میں معمولات کے اندر سورۃ الاخلاص کے بعد کی دونوں صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اب وہ ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے آزاد ہے۔ میرے عزیزوں، یہ قرآن مجید ہے، اس کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے
شفا بھی ہے، اور ایک ایک لفظ ایک ایک سورت ایک ایک آیت ہم سب کے لیے باعث نجات بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم قدر نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، آج ہمیں ان نعمت کی قدر نہیں ہے۔ یاد رکھیں نعمتوں کی قدر نہ کی جائے گی اگر دنیا میں رہتے ہوئے، وقت آنے سے پہلے نعمتوں کی قدر نہ کی جائے گی، یاد رکھو نعمتوں کے چھننے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا فرماتے ہیں تاکہ بندے ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کی قدر کریں۔ اگر ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے، ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن ہم حال سے اپنے اعمال سے کہتے ہیں کہ ہمیں نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ ہم خود سوچ کر دیکھیں کہ ہمیں قرآن پڑھ کر کتنا عرصہ ہو گیا ہے، کہ ہم روزانہ قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں، ہمارا معمول کیا ہے، ہم رات کو سوتے وقت کیا ہم ان صورتوں کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے جتنی دیر چاہے باتوں میں لگا سکتے ہیں، جتنی دیر چاہے موبائل کے اندر ہم گزار سکتے ہیں، لیکن سونے سے پہلے ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کا اہتمام کر کے سو جائیں۔ یہ مشکل نہیں ہے۔ سورۃ الاخلاص کس کو یاد نہیں ہوگی؟ بہت ہی بد نصیب ہوگا وہ شخص جس کو سورۃ الاخلاص بھی یاد نہ ہو۔ یہ سورہ اخلاص اتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے، اور یہ دکھنے میں تو چھوٹی سورت ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 1/3 قرآن کے برابر فرمایا۔ یہ اتنی مختصر سی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا کیا ہے؟ آخر ایسا کیا ہے اس سورت کے اندر؟ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان فرمایا، اپنے صفات کو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اس کے اندر رکھی ہے۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ ہم سب یہ بات جانتے ہیں اچھے طریقے سے، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو مشرکین کی اور منکرین توحید کی کئی قسمیں تھیں، کئی اقسام میں مشرکین تھے۔ پوری دنیا میں شرک کا بول بالا تھا، توحید کا نام و نشان مٹ چکا تھا، فتنے عروج پر تھے۔ ایسے موقع پر تمام لوگ ظلمت، تاریکی اور اندھیروں میں تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ وہ تھے جو سرے سے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کوئی ذات نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بعض لوگ وہ تھے جو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی ٹھہراتے تھے۔ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی ہمارا خدا ہے، یہ بھی ہمارے معبود ہیں، یہ بھی ہمارے معبود ہیں۔ بعض لوگ وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا کرتے تھے، اور بعض وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے صفات میں شریک ٹھہرایا کرتے تھے، اور بعض مشرکین ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد بھی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے اقسام کی وضاحت فرمائی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ عزیر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور یہ نصارہ کہتے تھے کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو کوئی اللہ کو بیٹا مان رہا ہے، کوئی اللہ کے لیے بیٹی مان رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا انتخاب کرتے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، انہوں نے بہت ہی خطرناک بات کہی ہے، بہت گھنونی بات کہی ہے، بہت بڑا الزام اللہ تعالیٰ پر لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک بالکل پسند نہیں ہے،
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ بندہ جو گناہ لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ گناہ ضرور معاف کر دیں گے، لیکن اگر کوئی شرک لے کر آئے گا اس دنیا میں مشرک کی حالت میں گزرے گا اور شرک کے ساتھ گزرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں شرک کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والا مشرک ہے یا کسی غیر اللہ کو پکارنے والا مشرک ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا جس طرح شرک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے ساتھ بھی شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا کہنا بھی شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بگڑی بنانے والا کہنا بھی شرک ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اولاد دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ کے صفات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، یگانہ ہے، ایک ہے، احد ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹے کا انتخاب کرتے ہیں، بہت سنگین جرم انہوں نے کیا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، ان کے اس الزام کی وجہ سے اللہ کا غصہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کے اندر۔ ان کے اس الزام کی وجہ سے یہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اس الزام کی وجہ سے تکاد السماوات یتفطرن منہ، ان کے اوپر جو آسمان ہیں اس الزام کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ کر ان کے اوپر گر جائے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے اور یہ لوگ زمین میں دھس جائیں۔ وتخر الجبال ہدا، اور یہ جو پہاڑ ہے ان کے اس الزام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے اور اتنے جلال میں اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اس الزام کی وجہ سے میرا جلال یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے یا زمین پھٹ جائے، یا پھر یہ پہاڑ جو اتنے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ دیکھ رہے ہو یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں ان کے اس الزام کی وجہ سے۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت کے اندر شرک سے برات کا اظہار فرمایا اور یہ کہا کہ صرف اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اس کا بھی اس کے اندر اس بات ہے، ان کا بھی انکار ہے۔ جو لوگ سرے سے اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کی بھی یہاں پر دلائل ہیں، ان کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے، اور یہ کہہ دیا گیا ہے قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے ہونے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کا بھی یہاں پر انکار کر دیا گیا اور کہا کہ اللہ ایک ہے، احد ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ صورت اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جب کچھ مشرکین نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بتائیں آپ کے اللہ کا، آپ جس رب کی عبادت کرتے ہو، جس کو خدا آپ مانتے ہو، اس کا نسب کیا ہے؟ کیونکہ مشرکین کے ذہن میں یہی تھا کہ خدا بھی انہی کی طرح ہوگا، اس کی بھی اولاد ہوگی، اس کا بھی کوئی نسب ہوگا، اس کا بھی کوئی باپ ہوگا، اس کا بھی کوئی دادا ہوگا، سلسلہ نسب ہوگا۔ ایک سوال تو انہوں نے یہ کیا کہ کوئی نسب بتلاؤ، آپ کے رب کا کوئی نسب ہے تو بتلاؤ۔ آج بھی جتنے ادیان باطلہ ہیں، جتنے بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، چاہے اس ملک کے اندر ہو یا اس ملک سے باہر ہوں، جتنے بھی اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی لوگ عبادت کرنے والے ہیں، اپنے اپنے معبودوں کو وہ نسب کے ذریعے سے یاد رکھتے ہیں۔ چاہے جتنے بھی ادیان باطلہ کو لے لیں، جتنے بھی معبودان باطلہ کو لے لیں، ہر ایک کے لیے وہ نسب طے کرتے ہیں، ان کا باپ ہے، ان کی اولاد ہے، ان کی بیوی ہیں۔ اس ملک کے اندر بھی جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کے یہاں بھی
یہ سوچ اور ذہن ہے کہ ہمارا خدا اور ہمارا معبود یہ ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کا بھی باپ ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی بیویاں ہیں، اور یہ ہیں فلاں ہیں فلاں۔ اسی طرح مشرکین نے آ کر یہ سوال کیا کہ آپ کے رب اور آپ کے خدا کا نسب بتلاؤ، ان کا نسب کہاں جا کر جڑتا ہے، ان کی کوئی اولاد ہے تو بتاؤ۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ کیا کہ جس طرح مشرکین کی عادت یہ ہوا کرتی تھی، اور آج بھی یہ عادت ہے کہ مشرکین اپنے معبودوں کو، اپنے خداؤں کو، اپنے ربوں کو وہ باقاعدہ بنایا کرتے تھے، کوئی پیتل سے بناتا ہے، کوئی مٹی سے بناتا ہے، اس طرح سے وہ لوگ بنایا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ ہمیں بتلاؤ کہ آپ کا خدا کن چیزوں سے بنا ہوا ہے، آپ کے خدا کے میٹیریلز کیا ہیں، کن دھات سے بنا ہے، کیا سونے سے بنا ہے، چاندی سے بنا ہے، یا پیتل سے بنا ہے، یا مٹی سے بنا ہے، کس سے بنا ہے ذرا بتلاؤ۔ کیونکہ ان لوگوں کی عادت تھی پیتل سے خدا بنانے کا، ان لوگوں کی عادت تھی وہ سیمنٹ سے، اینٹ سے، پتھر سے اور ان سب چیزوں سے وہ خدا بنایا کرتے تھے، کبھی سونے سے خدا بناتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہمیں بتلاؤ کہ تمہارے خدا کا نسب کیا ہے، اور یہ بتلاؤ کہ تمہارے خدا کی میٹیریلز کیا ہیں، کن اجزاء سے تمہارا خدا بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سارے سوالات کا انکار کرتے ہوئے اس سورت کو نازل فرمایا اور فرمایا قل، آپ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ یاد رکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ احد ہے۔ احد کیا ہے؟ عربی میں ایک کا لفظ، جو اردو میں جو ایک کہا جاتا ہے اس کے دو لفظ ہیں، ایک احد ہے اور ایک واحد ہے۔ واحد کو بھی ایک کہا جاتا ہے اور احد کو بھی ایک کہا جاتا ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ احد کا معنی بھی ایک ہے اور واحد کا معنی بھی ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں واحد نہیں کہا، جبکہ اللہ واحد بھی ہے۔ بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کے ساتھ واحد کو بھی جوڑا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ مشرکین کا جواب دینا تھا، ان کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احد کا لفظ استعمال فرمایا۔ احد کہتے کسے ہیں اور واحد کسے کہتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ واحد کہتے ہیں چند اجزاء کو جوڑ کر ایک بنا لیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ایک کرسی ہے، اس کرسی کے اندر کئی میٹیریلز ہوتے ہیں، ان تمام میٹیریلز کو جوڑ کر ایک بنایا جاتا ہے، اس کو واحد کہا جاتا ہے۔ تو جن اجزاء کے اندر، جن چیزوں کے اندر کئی چیزوں کو جوڑ کر ملا کر ایک بنا دیا جائے تو وہ واحد ہوتا ہے، اور احد وہ ہے جو بغیر اجزاء کے ہو، اس کے کوئی جز نہ ہو، بغیر اجزاء کے جو چیز ہوتی ہے اس کو احد کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے جواب میں فرمایا، کیونکہ ان مشرکین کا یہ سوال تھا اور یہ اعتراض تھا کہ آپ بتلاؤ کہ تمہارا رب اور تمہارا خدا کتنے اجزاء سے مل کر بنا ہے، کیا میٹیریل استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا کوئی میٹیریل نہیں ہے، اللہ احد ہے، بغیر میٹیریل کے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ تو اس سے ان لوگوں کے سوال کا جواب دیا گیا کہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے وہ اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے کئی معنی اس کے بیان کیے ہیں، دسیوں معنی اس کے بیان کیے ہیں اور کئی مطالب اس کے بیان کیے ہیں، لیکن اکثر مفسرین نے صمد ایسی ذات کو کہا ہے جو تمام چیز جس کے محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، ایسی ذات کو صمد کہا جاتا ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پوری دنیا اللہ کی محتاج ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں تنہا ہے، بے نیاز ہے، اکیلا ہے۔
اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کا انکار ہے اور ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ اللہ کے صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ پہلی آیت کے اندر ان لوگوں کا انکار ہے جو لوگ اللہ کی ذات کا بھی انکار کرتے ہوں، یا اللہ کی ذات کا تو انکار نہیں کرتے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی اللہ کا درجہ دیتے ہوں، غیر اللہ کو بھی اللہ کا درجہ دے کر، اللہ کا رتبہ دے کر وہ ان کو بھی خدا مانتے ہوں۔ تو پہلی آیت میں ان لوگوں کا انکار ہے، اور دوسری آیت میں ان لوگوں کا انکار ہے جو لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اللہ کے صفات میں شریک بھی ٹھہراتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے لیکن اولاد دینے والا یہ خدا ہے، اللہ اکیلا پورا کام نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کو اتنا عاجز سمجھتے ہیں اور اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھ پاتے۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ اکیلا کیسے اتنی بڑی کائنات کو چلا سکتا ہے، بارش برسانے والا کوئی اور خدا ہے، روزی دینے والا خدا کوئی اور ہے، اولاد دینے والا خدا کوئی اور ہے۔ یہ صفات کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شریک ٹھہرایا گیا ہے، اس کا تردید کی گئی، اس کا انکار کیا گیا اللہ الصمد سے کہ اللہ وہ ذات ہے جو پوری مخلوق اس کا محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مشرکین جو اللہ تعالیٰ کا اولاد مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا باپ مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی کسی کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان لوگوں کی تردید کے لیے آیت نازل ہوئی لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اللہ نہ کسی سے جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ تو اس لیے یہ توحید کے سلسلے میں ایسی زبردست صورت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرآن کا 3/3 حصہ سورۃ الاخلاص میں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کو کوئی مثل نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پوری صورت کے اندر شرک سے باقاعدہ برات کا اعلان کیا گیا اور توحید کا پیغام دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس میں بتلائی گئی کہ اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی ذات کو پہچانیں، اللہ کیسی ذات ہے، اس کو کمزور نہ سمجھیں۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو تمام چیزوں سے اعلیٰ ہے، برتر ہے، تمام چیزوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے۔ اللہ احد بھی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، صمد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس نے اس کا کوئی مثل بھی نہیں، کوئی مثال بھی نہیں، کوئی شکل نہیں، کوئی ہم جنس نہیں، کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے جیسا۔ تو یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے، اور اسی لیے اسلام کے بنیادوں میں سے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ جو شخص اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، تبھی وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو اس کلمے کا اعتقاد دل میں ہو، زبان سے بھی اقرار ہو، دل میں بھی اعتقاد ہو، تبھی وہ اسلام میں داخل ہو سکے گا۔ اگر کسی کو ذرہ برابر بھی لا الہ الا اللہ میں شک ہو گیا تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، اسلام سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی 2 جز ہیں، ایک لا الہ، تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے ایک اللہ کا اقرار کیا جا رہا ہے، الا اللہ کہہ کر ایک اللہ کا اقرار کیا جاتا ہے۔ ہمیں زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں، جتنے ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوں یا اللہ کی صفات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوں، ان تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے پھر صرف ایک اللہ کا اقرار کرنا ہے، صرف ایک اللہ کا اقرار کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر محمد رسول اللہ، یہ رسالت کا اقرار ہے۔
تو یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دل کے ساتھ اس بات کو مانیں۔ یاد رکھیں، ہم زبان سے تو نہیں کہتے، ہم زبان سے تو شرک نہیں کرتے، ہم نہیں بولتے، لیکن بسا اوقات ہمارے اعمال ایسے بتلاتے ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں شرک کے اندر نہ چلے جائیں۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، شرک کے کئی اقسام ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر قسم کے شرک سے ہمیں توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے، ہر قسم کے شرک سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات کو پہچاننا ہم سب کے نصیب میں اللہ تعالیٰ لکھ دے۔ جو شخص اللہ کو پہچان لے گا، اللہ کی معرفت اس کے دل میں آ جائے گی، وہ جان لے گا کہ اللہ ایک ہے اور وہی ہر چیز کرنے والی ذات ہے، وہ جان لے گا، وہ سمجھ لے گا، اس کے دل میں یہ عقیدہ بیٹھ جائے گا اور وہ دل سے یہ بات مانے گا کہ ہر چیز کی بگڑی بنانے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اس پر بھی اللہ کا عمل دخل ہے، اگر کسی کو اولاد ہو رہی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دینا نہیں چاہیں، پوری کائنات مل کر بھی اگر وہ چاہے کہ کسی کو اولاد دے دے تو اولاد نہیں دے سکتی۔ اگر پوری کائنات مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہے اور اللہ اسے عزت دینا چاہتے ہوں تو پوری کائنات مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے تو وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور اگر پوری کائنات مل کر اسے عزت دینا چاہے اور اللہ تنے تنہا اسے ذلیل کرنا چاہ رہا ہو تو پوری کائنات مل کر بھی اسے عزت نہیں دے سکتی۔ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ سورۃ الاخلاص کا پیغام آج اس امت کو، اس مجلس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ عقیدہ ہو کہ عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی، ذلت دینے والی ذات بھی اللہ کی، بیماری دینے والی ذات بھی اللہ کی، اور شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی۔ جب یہ اعتقاد دل میں آ جائے گا اور دل کے اعتقاد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اللہ پر یقین کرتے ہوئے اس کا زبان سے بھی اقرار کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ہر قسم کے شرک سے ہم سب کی حفاظت ہو جائے گی، اور جو شرک سے اس دنیا سے بچ کر چلے جائے گا اللہ تعالیٰ ضرور سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر چلنے والا بنائے اور شرک سے، ہر قسم کے بیماریوں سے، بلاؤں سے اور شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔